سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت پر ناز ایک طویل حدیث ہے، میں اس کا اقتباس گویا عرض کروں گا اپنے الفاظ میں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ، بے شک اللہ عز و جل اپنی مخلوق میں سے مخلص، پوشیدہ رہنے والے نیکوکار، پرا گندہ سر، غبار آلود چہرے اور صرف حلال کمائی کھانے والے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے، اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کی ذرا لسٹ سن لیجئے دوبارہ۔ بے شک اللہ عز و جل اپنی مخلوق سے مخلص، پوشیدہ رہنے والے نیکوکار، پرا گندہ سر، غبار آلود چہرے اور صرف حلال کمائی کھانے والے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ اب اس کی مزید ڈیفینیشن نبی پاک نے بیان کی کہ وہ ہوتے کیسے ہیں۔ کیا بات ہے، میرے آقا فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں عمرہ کے پاس آنے کی اجازت نہیں ملتی، امیروں کے پاس وہ آ بھی نہیں سکتے۔ اچھا، اگر ناز و نعم میں پرورش پانے والی عورت کو نکاح کا پیغام دیں تو ان سے نکاح نہ کیا جائے، اگر غائب ہوں تو انہیں ڈھونڈا نہ جائے، موجود ہوں تو ان کی آؤ بھگت نہ کی جائے، یعنی بظاہر زمانے میں ان کا کوئی مقام نہیں ہوتا۔ پھر آگے فرمایا، اگر کسی مجلس میں حاضر ہوں تو ان کی آمد پر بھی خوشی نہ منائی جائے، بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہیں کی جاتی، اور اگر وصال فرما جائیں تو کوئی ان کے جنازے میں بھی شرکت نہیں کرتا۔ اچھا، اب جب یہ ساری باتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دی نا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوبصورت عرض کرتے ہیں کہ ان صفات کا کوئی حامل شخص مل سکتا ہے؟ اللہ، آپ نے بیان تو کر دیا اللہ ان سے محبت کرتا ہے، کہ ایسے کسی شخص سے میں مل سکتا ہوں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اویس کرنی انہی میں سے ہے۔ اچھا، اب جو آگے حدیث کا حصہ ہے نا وہ اتنا خوبصورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، حضور اویس کرنے کی کچھ علامات بیان کریں، کچھ بتائیں تو سی وہ کیسے ہیں۔ اللہ، اب غور کیجئے مدنی چینل کے ناظرین، سیرت نگاروں نے آج تک حدیث کی کتابوں میں نبی پاک کا حلیہ بیان کیا ہے، مگر قربان سیدنا اویس کرنی کی قسمت پر کہ ان کا حلیہ کونین کے والی بیان کر رہے ہیں۔ پھر پیارے آقا فرماتے ہیں، ان کی آنکھیں سرخی مائل، بال سرخ و سفید، کشادہ کاندھے، درمیانہ قد، گندم گوں رنگ والا، تھوڑی اس کو سینے کی طرف جھکانے والا، نگاہیں پست رکھنے والا، دائیں کو بائیں پر ترجیح دینے والا، بکثرت تلاوت قرآن کر کے آنسو بہانے والا، پھٹی پرانی چادروں والا جس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی، اون کا تہبند اور چادر لپیٹے ہوگا، اہل زمین میں غیر معروف لیکن اہل آسمان میں مشہور و معروف۔ اللہ، ہائے ہائے، قسمت تو دیکھیں کیا بات ہے عاشقوں کی۔ اب سنیے، پھر فرماتے اگر کسی کام معاملے میں اللہ عز و جل پر قسم کھا لے تو اللہ عز و جل اس کی قسم کو ضرور پورا فرما دے۔ ایک اور قدم آگے بڑھا کے نبی پاک نے وہ وصف بتایا جو بظاہر نظر بھی نہیں آئے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس کے بائیں کاندھے کے نیچے برس کا داغ ہوگا۔ یعنی کتنی ڈیٹیلڈ تفسیر عطا فرما دی۔ پھر کہتے ہیں آگاہ ہو جاؤ، بروز قیامت بندوں سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، لیکن اویس کرنی سے کہا جائے گا اے اویس ٹھہرے رہو اور شفاعت کرو۔ اور اللہ ان کی شفاعت سے کتنے لوگوں کی بخشش فرمائے گا؟ اللہ عز و جل قبیلہ ربیہ اور مدر کی تعداد کے برابر لوگوں کے حق میں ان کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ اب یہ پوری ڈیفائن کرنے کے بعد میرے آقا حضرت عمر اور حضرت علی رضوان اللہ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کہتے ہیں، اے عمر اور علی، تمہاری ان سے ملاقات ہو تو ان سے اپنے لیے دعائیں مغفرت کروانا، اللہ تمہاری مغفرت فرما دے۔ اب کیا ہوا میرے میٹھے اسلامی بھائیو؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت عمر 10 سال تک ان کی تلاش کرتے ہیں، 10 years۔ حضرت علی، حضرت عمر کا جب آخری سال تھا خلافت کا، جس سال ان کی شہادت ہوئی، یعنی ذرا غور کریں کہ یہ نبی پاک نے اگر بیان کیا تھا تو اس کے بعد حضرت ابو بکر کا دور آیا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد حضرت عمر کا دور آیا، اور حضرت عمر کا بھی جو آخری سال تھا اس سال حضرت عمر ہر سال کیا کرتے تھے؟ عرفات کے میدان میں اعلان کرتے تھے، اور انہوں نے جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، اے یمن سے حج کے لیے آنے والوں، کیا تمہارے ساتھ قبیلہ مراد سے تعلق رکھنے والا اویس نامی کوئی شخص ہے؟ ایک لمبی داڑھی والے بوڑھے اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اویس سے تمہارا کیا کام؟ ہاں میرا ایک بھتیجا اویس ہے لیکن ہم تو اسے دیوانہ کہتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے ظاہر نہیں کیا، کہا اچھا وہ اس وقت کہاں ہوں گے؟ تو کہا وہ عرفات میں ہوگا، ہماری بکریوں کو چرا رہے ہوں گے، کسی درخت کے نیچے بیٹھے ہوں گے۔ حضرت عمر اور حضرت علی نکلے فوراً، عرفات پہنچے تو دیکھا ایک درخت کے نیچے ایک نوجوان سا جو شخص ہے بالکل دبلے پتلے، اور وہ جو ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اب ذرا غور کریں، حضرت اویس کرنی نماز پڑھ رہے تھے، مولا علی اور حضرت عمر قریب بیٹھ گئے، انتظار کیا کہ نماز ختم کریں۔ اچھا، جب نماز ختم ہوئی تو حضرت اویس کرنی نے جب نماز ختم کی تو حضرت علی نے، حضرت عمر نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ امیر المومنین نے، حضرت عمر نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے عرض کی میں عبداللہ ہوں، اونٹوں کا چرواہا ہوں اور قوم کا اجیر ہوں۔ فرمایا ہم نے تمہارا پیشہ نہیں پوچھا، ہم نے آپ کا نام پوچھا ہے۔ تو کہا میں عبداللہ ہوں۔
کہا نہیں یہ بتائیں آپ کی والدہ نے آپ کا نام کیا رکھا؟ یعنی وہ اپنے آپ کو کیموفلاج رکھتے تھے، چھپا کے رکھتے تھے، پتہ نہ چلے. تو کہا کہ ماں نے میرا نام اویس رکھا ہے. تو اب سیدنا اویس کرنی سے جب یہ کہا کہ اب آپ بتائیں کہ آپ کو مجھ سے کام کیا ہے، تو انہوں نے کہا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اویس کرنی کی علامات بتائی ہیں. بالوں کی سرخی اور سفیدی، آنکھوں کی سرخی سے تو ہم نے پہچان لیا ہے، مگر ایک اور نشان باقی ہے. آپ کرتا اٹھائیں، ہمیں آپ کے بائیں کاندھے کے نیچے وہ برس کا نشان بھی دیکھنا ہے. حضرت اویس کرنی نے اپنا کرتا اٹھایا. جب کرتا اٹھایا تو وہ دونوں حضرات نے جب وہ نشان دیکھا تو کاندھے کو بوسہ دینے لگے. اللہ غنی، سرکار کے عاشقوں سے عاشقوں کا پیار دیکھے، وہ ان کو بوسہ دینے لگے. اچھا اب حضرت اویس کرنی کو دیکھ کر پھر کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اویس کرنی ہیں. اب ایسا کریں کہ آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا تھا مغفرت کی دعا کروانا. تو حضرت اویس کرنی نے کہا کہ میں کسی مخصوص شخص کے لیے دعا نہیں کرتا، بلکہ خوشی اور تری میں جتنے بھی مسلمان مرد و عورت ہیں سب کے لیے دعا کرتا ہوں. اب آپ کو پتہ ہی چل گیا میں کون ہوں، تو آپ بھی تو بتائیں کون ہیں. ابھی تک حضرت اویس کرنی کو یہ نہیں پتا تھا یہ کون ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تعارف کروایا کہ میں عمر ہوں اور یہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہے. تو اب اویس کرنی کھڑے ہو گئے، باادب ان سے ملاقات کی، ان کو دعائیں دی. امیر المومنین نے بھی انہیں دعائیں دی. اب کہا کہ آپ یہاں ٹھہریں تو مکہ مکرمہ سے کچھ سامان لے کر آئیں آپ کے لیے. آپ بالکل سادہ سے کپڑوں میں ہیں، آپ کے پاس کوئی چیزیں نہیں ہیں. سیدنا اویس کرنی کا کیا جواب تھا سنیے. وہ لوگ جو عشق رسول کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور دنیا کا مال جمع کرنے کے لیے زندگی گزارتے ہیں. اویس کرنی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے آج کے بعد آپ مجھے نہیں پہچان سکیں گے. رہا خرچہ اور کپڑے تو ان کا میں کیا کروں گا، کیونکہ آپ مجھ پر اونی اور چادر اور تہبند نہیں دیکھ رہے، کیا یہ پرانی ہو گئی ہیں؟ کیا میرے جوتے نہیں دیکھ رہے، کیا یہ پرانے ہو گئے ہیں؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ مجھے اونٹ چرانے کے عوض 4 درہم بھی مل جاتے ہیں؟ آپ نے کب مجھے انہیں کھاتے دیکھا ہے؟ امیر المومنین، میرے اور آپ کے سامنے سخت پہاڑ ہیں جنہیں بوجھل لوگ طے نہیں کر سکیں گے. اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، آپ بھی خود کو ہلکا پھلکا رکھیے. ان کو بھی جو ہے وہ نیکی کی دعوت دی. بہرحال یہ ایک ہی ملاقات تھی جو ان خلفاء کی حضرت اویس کرنی سے ہوئی. آپ نے اپنے جانور لیے اور آگے کی طرف